وطن عزیز پاکستان اور آزادی، اس سے متعلقہ کچھ کلام کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے جس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہے وہ ہے آزادی کی نعمت کی قدر اور اس کی عملی اقدامات، اس کی جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہمارا نیشنل بیہیویئر ہے اس کا بھی ایک اوور ویو کرنا ہے۔ ابتداً وطن عزیز پاکستان کی محبت کو حرارت دینے کے لیے کہ محبت وطن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ شریف واپس تشریف لا رہے ہوتے تو جو ہی مدینہ پاک کے آثار نظر آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے۔ حضور کی تو سواری تیز ہوتی تھی، لیکن آج میں اور آپ اگرچہ ہمارا ظاہری وطن مدینہ نہیں، لیکن روحانی وطن ہمارا مدینہ ہی ہے۔ تو پاکستان کا عکس جو پاکستان ہے یہ عکس جمیل بھی مدینہ منورہ کا ہے، یعنی پاک زمین، اور مدینہ منورہ کا معنی بھی یہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مدینہ طیبہ میں جاتا ہے تو اس کے ایمان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہاں تشریف لاتے تو اپنی سواری کو آپ تیز فرما دیتے تھے۔ محدثین نے لکھا کہ اس سے ایک تو مدینہ پاک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جو امت کی تربیت کا درد تھا وہ حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا کہ مسلمان کو اپنے اسلامی وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس سے فطرتی طور پر محبت ہے، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ محبت فطرتی محبت ہے، ہماری جائے پیدائش ہے، ہم نے آنکھیں یہاں کھولی ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں اسی دھرتی پر کھاتے ہیں، اسی وطن کے ذریعے ہمیں عزت بھی ملی، آبرو بھی ملی، وقار بھی مل رہا ہے۔ ہماری محبت کی اس سے بڑی وجہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے لیے یہ وطن اسلام کا مرکز بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا اثر بھی ہے، اور اہل اللہ کا فیضان بھی ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو ایمان کو بڑی حرارت ملے گی کہ رب تعالیٰ نے جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں تھے آپ کا مسکن۔ جنت کے بعد جس سرزمین پر آپ کی سب سے پہلے جلوہ گری ہوئی وہ سرزمین ہند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو جس سرزمین پر سب سے پہلے بھیجا وہ ہند کی سرزمین ہے۔ تو ہند سے مراد یہ کرنٹ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، آسام، برما یہ نہیں، بلکہ یہ پورا ایک بر صغیر پاک و ہند جسے کہتے تھے، بر صغیر پورا اس سے مراد ہے، ساری ریاستیں اس کے اندر موجود تھیں۔ مستدرک میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند میں جلوہ فگن ہوئے تو اس زمین کو کیا فیضان ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، کہ جنت کی خوشبو سب سے پہلے زمین کے جس قطعے نے حاصل کی وہ ہند کی زمین تھی۔
اور اسی کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا نا، میر عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے، تو جنتی فرد سب سے پہلے اس نے جس جگہ پر قدم رکھا وہ ہند کی سرزمین ہے، تو جنت کی خوشبو سب سے پہلے ہند میں پھیلی۔ جناب آدم علیہ السلام کے قدموں کو چومنے کا شرف بھی اسی سرزمین کو ہے۔ ہواؤں کا جو لمس اسے حاصل ہوا وہ جناب آدم علیہ السلام کے جنتی جسم اطہر کا وہ اسی زمین کو حاصل ہوا۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے بڑا ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا اس موضوع پر، بڑا شاندار۔ وہاں انہوں نے ایک عبارت لکھی، ایمان کو اتنی تسکین ملتی ہے، اور ایک بڑی خوبصورت اس کی لطیف جملہ وہاں سے نکلتا ہے۔ وہ فرماتے لما نزل آدم علیہ السلام فی الہند استوحشہ فنزل جبرائیل علیہ السلام فنادى بالآذان اللہ اکبر مرتين اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين واشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ وہ فرماتے ہیں جب جناب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ اس زمین پر تشریف لائے تو آپ نے غیر مانوسیت محسوس کی۔ ظاہر ہے مائیگریشن ہوتی ہے تو وہ انسان کو دوسری جگہ جا کے اطمینان ملنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وطن میں ہی چلا جائے تو مشکل ہوتا ہے، تو جو جنت سے زمین پر آئے ہوں مرحلہ تو مشکل تھا۔ رب تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا فوراً میرے آدم کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے میرے نام کی اور میرے محبوب کے نام کی دہائی دے دو، اسے سکون میسر آ جائے گا۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ نے 2 مرتبہ آ کے آپ کے قریب بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ اب لطیف نقطے کیا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں توحید کی آواز سب سے پہلے جس زمین پر لگی وہ سرزمین ہند ہے، رسالت کا نعرہ جس زمین پر لگا وہ سرزمین ہند ہے، اللہ کی نبی سب سے پہلے جس زمین پر آئے وہ سرزمین ہند ہے، جبریل بحیثیت پیغمبر یعنی پیغام لانے کی حیثیت سے سب سے پہلے جس زمین پر آئے وہ سرزمین ہند ہے، اور فرمایا کہ اس سرزمین ہند یا ساری اس زمین پر اگر کوئی شخص سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کلمہ توحید و رسالت سے ہی سکون میسر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس بات کی طرف میں اس کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، جو نبی علیہ السلام نے ایز اے مینٹور ہمیں رہنمائیاں فراہم فرمائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رہنمائیوں میں ایک یہ ذمہ داری ہم لگائی کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو دیر کوئی نہیں کرنی، فوراً اس کی کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر دینی ہے کہ عالم ارواح سے وہ اس عالم زمین پر آتا ہے تو عالم زمین پہ آ کے وہ غیر انسیت محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، تو اس کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے فوراً نیک آدمی کی گٹی بھی دلاؤ اور دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت بھی دے دو۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں لگا، جو ہی وہ اذان یا اقامت دی جاتی ہے تو شیطان کے شر بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس جسم کو آہستہ آہستہ تسکین میسر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سرزمین ہند کا اعزاز ہے کہ وہ فیضان آج تک اس سرزمین میں موجود ہے کہ نعرہ توحید کی حرارت اور نعرہ رسالت کی حرارت جتنی اس سرزمین میں پائی جاتی ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر کوئی آنچ کہیں آنے لگے، یا نبی علیہ السلام کی ناموس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، قرآن کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو جتنی شدت سے آواز اس سرزمین سے جاتی ہے کسی خطے سے نہیں جاتی۔ یہ اس خطے کو اور اس مٹی کو خاص اعزاز حاصل ہے کہ اس کے بچے کے سینے کے اندر جو حقیقی خمیر موجود ہے وہ نعرہ توحید و رسالت کا موجود ہے۔
بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقبال نے اس پہلو پر ایک خاص ضرورت کی خاص موضوع بنایا اور اس پر انہوں نے کلام بھی کیا کہ یہ وہ قطعہ ہے کہ جس پر پیدا ہونے والا بچہ فطرتی طور پر، ویسے تو سارے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو فطرت کی طرف واپس لانا وہ دوسری جگہ پر پیدا ہونے والے بچوں کی بنسبت بڑا آسان ہے۔ وہ بڑا ایک تفصیلی ان کا موضوع ہے۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدم اتى البیت الف آتیۃ لم یرقب فیہن قط من الہند علی رجلیہ، کہ سب سے پہلا جو حاجی اور سب سے پہلا کعبۃ اللہ کا ارادہ لے کر جو شخص نکلا ہے وہ بھی ہند کی زمین سے نکلا ہے۔ تو ہند کے لوگوں کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت بھی فطرتی محبت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے کئی ہزار مرتبہ آپ نے سفر کیا، ہزاروں مرتبہ آپ نے سفر فرمایا، جس کی تعداد کم و بیش 1000 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور پیدل حج کا جو ارادہ ہے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں 11ویں صدی کے، اور ان کی ایک بڑا تحقیقی آرٹیکل ہے ان کا جس کا نام عربی زبان میں ہے سبعۃ المرجان فی آثار الہندوستان، فی آثار الہندوستان، وہ عربی میں ہے، ابھی اس کا اردو یا انگلش ترجمہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس پر ایک موضوع باندھا ہے کہ ہند کے ساتھ توحید و رسالت کا جو تعلق ہے وہ تعلق کیسا ہے۔ وہاں ان کی ایک عبارت ہے جسے میں ایمان کی تسکین کے لیے بیان کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں طلوع شمس النبوۃ اولا من افق الہند لان اول الانبیاء آدم علیہ السلام، کہ آسمان کا سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، مگر نبوت کا سورج جہاں سے سب سے پہلے طلوع ہوا وہ ہند کا افق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لما خلق آدم القى نور محمد في صلبه فثبت ان الهند هو مطلع نور المحمدي ومبدأ هذا الفيض السرمدي وان العرب هو غايته ومنتهاه۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی صلب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور موجود تھا، تو پتہ چلا کہ ہند کی زمین وہ ہے کہ جہاں مطلع نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، اور اس کی انتہا فرماتے ہیں کہ وہ عرب میں ہوگی۔ اسی کو تعبیر حضرت اقبال نے بھی کیا، اور اس کے علاوہ مولانا روم علیہ رحمہ نے بھی کیا، اور بہت سارے دوسرے صوفیاء نے بھی اس کی ابتدا اور اس کی خوشبوؤں کو پایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں خصوصی طور پہ جس قطعے کو اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوشبوئیں میسر آئیں اور ان انبیاء کا فیضان اور اولیاء کا فیضان میسر آیا، وہ یہ قطع ارضی ہے جس کا نام ہی پاکستان بنایا گیا۔ یہ اس نام کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ تو اس وطن عزیز پاکستان کے اس وجود میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے یہاں بزرگ 70+ ہیں، 75واں ہم یوم آزادی سیلیبریٹ کرنے کے قریب جا رہے ہیں، جب یہ پاکستان وجود میں آیا کبھی ہم نے اس کے سائنس کو دیکھا کہ اس وقت علامات کیا تھیں؟ یہ رب تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ حضرت جناب واصف علی واصف نے تو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا پاکستان تو ایک نور ہے، اور عربی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا النور من نور اللہ، کہ رب تعالیٰ کی تجلیات کی جو مرکز ہے ان مراکز میں سے ایک مرکز پاکستان ہے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت بات کی زاویہ میں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ قوم سمود والا حال کیا اونٹنی کا کچھ نہیں جائے گا، ان کا کچھ بچے گا نہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، لہٰذا جس کسی نے کوئی لوٹا اسے، اس کے ساتھ اس نے بے رخی بڑھتی ہے۔ 75 سالوں کی تاریخ میں ہم نے دیکھا اس مٹی نے پھر اسے معاف نہیں کیا، بلکہ جگہ بھی نہیں دی، اس مٹی نے جگہ بھی نہیں دی جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی۔ اس مٹی کا بہت بڑا اعزاز، اس کے سائنس دیکھیے کہ یہ عطیہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے ہمارے پاس۔ جس رات میں یہ وطن عزیز پاکستان بنا وہ دن نہیں ہے بلکہ رات ہے۔ رات کے 12 بجتے ہیں اور ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے۔
یہ ریڈیو پاکستان ہے، رات کے 12 بجے میں۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، سبحان اللہ۔ اور دن کون سے آگے؟ جمعۃ الوداع۔ اب لیلۃ القدر جس وقت یہ اعلان ہو رہا تھا، میں نسل نو کو یہ پیغام ضرور کنوے کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو 70 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ آپ کے پاس ہیں، یہ تحفہ ہے، ان کی قدر کیجئے۔ اگر آپ اپنے سینوں میں وطن کی قدر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے لازوال قربانیوں کی داستان سنیے۔ پوچھئے تو صحیح کہ جناب جب پاکستان کا اعلان ہو رہا تھا تو پورے اس خطے کی گلی گلی میں، نگر نگر میں اور کوچے کوچے میں ایک ہی آواز چل رہی تھی، وہ قرآن کی آواز چل رہی تھی۔ آج 75 سال کے بعد میں، آپ جتنے لوگ نئے خون خصوصاً بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا مرضی بندہ گناہ گار ہو، بتائیں لیلۃ القدر کو آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ یار 75 سال بعد میرے آپ کے سینے میں ایمان کی یہ حرارت ہے تو 75 سال پہلے والوں کے سینوں میں حرارت کیسی ہوگی؟ جب پاکستان کا اعلان ہوا تو لیلۃ القدر 12 بجے اور 12 بجے کے بعد گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں۔ جو ہی یہ اعلان ہوا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلے اعلان سنتے ہی جس کے کانوں میں آواز پڑی اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ یہ سجدوں کی زمین ہے، اور سجدہ بھی کس کا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا، نوافل پڑھے۔ اگلا دن طلوع ہوا جمعۃ الوداع، ہم سارے اسے جمعۃ الوداع کو اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگیاں، نیازمندگیاں پیش کرتے ہیں۔ تو پورے جمعے کا دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ ادا کیا گیا، استغفار کی گئی۔ یہ سائن تھا اس بات کا کہ جناب یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، یہ وہ زمین ہے جہاں رسول اللہ کا فرمان پڑھا جائے گا، یہ وہ زمین ہے کہ جس کا افتتاح اللہ کے قرآن سے ہو رہا ہے۔ اب مجھ سے اور آپ سے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اپنے بیہیویئر کا ذرا ریویو کیجئے، جائزہ لیجئے۔ یار جو زمین قرآن پڑھتے ہوئے جس کا افتتاح ہو رہا ہو، جب وہی دن آئے تو ہم گانا باجا بجائیں تو کیا اس زمین کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے؟ ان شہیدوں کے لہو کے ساتھ بے وفائی نہیں؟ وہ روحیں تڑپتی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اس لیے لیا تھا کہ سجدہ کرو، ہم نے تو وہاں دعائیں کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اب سانس ملے یا نہ ملے، ہماری نسلوں کو تو یہ سانس ملے گا نا۔ وہ تاریخ کی کہانیاں آپ کو پڑھنی پڑے گی کہ جب کٹے ہوئے جسم تھے تو پیچھے سے آواز آتی تھی جانے والے رک جا، واپس پلٹ کے آ، میرا جسم کٹ گیا ہے، اب یہ وہاں نہیں جا سکتا، لیکن میری طرف سے جو ہی اس زمین میں داخل ہونا تو کہنا شہیدوں کے لہو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ وہ کہانی پڑھنی پڑے گی آپ کو کہ جب کٹی ہوئی چھاتیاں، کٹے ہوئے جسم آوازیں دے کے کہہ رہے تھے ذرا پلٹ کے واپس آؤ، ہم اس وطن کے لیے جان دے چکے ہیں، اب یہ جسم پر کوئی سونا پڑا ہوا ہے، کوئی کڑا ہے، کوئی چین پڑی ہوئی ہے۔ خواتین یہ کہتی ہیں جسم کاٹنا پڑتا ہے تو کاٹ لو، اسے لے جاؤ، دھرتی تو جان سے مل گئی ہے، اب ہمارے مال سے اسے سجا دینا۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں ملی کہ اسے لوٹا جائے، یہ دھرتی اس لیے ملی کہ اسے سجایا جائے، اسے خون بھی دیا جائے، اسے اپنے تن من دن اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائی جائے۔ یہ 14 اگست آ رہا ہے، ارادے فرمائیں اور ایسے پختہ ارادے فرمائیں، اپنا جائزہ لیجئے۔ اس مٹی نے تو سب کچھ دیا، عزت بھی ملی، آبرو بھی، وقار بھی، سب سے بڑا اسلام کی آزادی میسر آئی۔ میں نے اور آپ نے اس وطن کے لیے کیا کیا؟ ہم تو اسلام کو پرموٹ کرنے کی بجائے ہم تو عمل نہیں کر پائے۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ یہ وطن روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنا، روٹی کپڑے مکان کے لیے اتنی بڑی قوم نہیں نکلتی۔ کروڑوں افراد نے ہجرت کی، اسلامی پوری تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت ہمیں نظر نہیں آتی۔ نظریہ کی بنیاد پر یہ وطن آیا، 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سب کی زبان پر، بچہ ہو یا بڑا، اس کی زبان پر نہ روٹی تھی، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، بات ایک ہی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، جسم کٹ جاتا تھا، بلکہ سنا یہ بھی گیا کہ برچھی کی نیزے پر، برچھی کے اوپر اگر کسی بچے کا سر لٹکایا جاتا تو اس کا ٹپکتا ہوا لہو بھی کہتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روح کی تسکین ان روحوں نے پائی، اور وہاں کا فیضان اس دھرتی نے حاصل کیا۔ لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس موقع پر اپنا جائزہ لیجئے، اپنی نسل نو کو اسلام سے دور کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کیجئے، اس وطن کی محبت ان کے سینوں میں ڈالیے، یقین کیجئے اس وطن کی محبت ہی اسلام کی محبت بھی لے کے آتی ہے۔ یہ وطن سجدہ ریزیوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوتوں کے لیے ہے، یہ وطن باہم محبتوں کے لیے ہے، یہ وقت الفتوں کو بکھیرنے کے لیے ہے۔ یہ وطن تو ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے درد بانٹیں، اس وجہ سے یہ وطن ہم نے حاصل کیا کہ یہاں ایک دوسرے کو دین کے قریب کریں۔ یہ وطن ہمیں اس وجہ سے میسر آیا یہاں ہم اعلائے کلمۃ اللہ کے کلمے کو بلند کریں۔ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کام کیا؟ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ دھرتی جسے پڑھاتی ہے جب وہ پڑھ لکھ کے قابل ہو جاتا ہے تو اس دھرتی کو الوداع کہہ دیتا ہے، تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے اور کہتا ہے نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ ارے جنہوں نے اپنے پوری جان کو دے دیا، تیری چوٹ ان سے زیادہ سخت ہو گئی، انہوں نے تو لہو دے دیا، جان قربان کر دی، تجھے ذرا سا درد پہنچتا ہے تو وطن چھوڑ دیتا ہے۔ وطن نہ چھوڑ، بلکہ اس موقع پر پیغام دیجئے جو باصلاحیت ہے وہ باہر نہ جائے بلکہ اس وطن کے اندر آئے اور اس وطن کی بہتری کے لیے کام کرے، اپنے نظریات کو بدلیے، اپنی محبتوں کی اماجگاہ کو تبدیل کیجئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اترنے والا قرآن، آج دنیا کی کوئی سیاسی جماعت آ جائے، پولیٹیکل، ان کی اپنے مینیفیسٹو ہوتے ہیں، ان کے اپنے منشور ہوتے ہیں جو وہ پہلے سے پیش کرتے ہیں، حضرت علامہ اقبال ہوں یا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اولیاء امت ہوں، انہوں نے اس دھرتی کا منشور پہلے پیش کیا، صرف پیش نہیں کیا، دلوں پہ اتارا، زبانوں سے جاری ہوا، وہ منشور ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کے منشور کے بارے میں پڑھیے تو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ حج ہے اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کا مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کسی جگہ طاقت دیتا ہے، وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کے انجام اچھے ہوتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ریاست کو ہم اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں، جو ہی آپ نے اپنے آرڈرز جاری کرنے شروع کیے تو سب سے پہلا آرڈر کیا جاری کیا، فرمایا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها حفظ علیہا حافظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواء۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا آرڈر یہ ہے کہ ہمیں جو زمین پر ٹکڑا ملا ہے اس کا سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد کیا جائے، نماز قائم کی جائے، سب سے پہلا آرڈر۔ تو کیا یہ قطع ارضی ملا تو اس کے بعد ہمیں بھی یہ ارادہ نہیں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسے آباد کرنا ہے تو اللہ کے سجدوں سے آباد کرنا ہے؟ اگر نمازوں میں کوتاہیاں تو ارادہ کرے، اس نعمت کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ماضی میں جانکیے، اگر جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے تو کہیں ہم ناشکرے تو نہیں؟ یقیناً ناشکرے تھے تو کٹ گیا۔ اب شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ریویو کیا جائے، اپنے بیہیویئر کا جائزہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بندگی میں کوئی کمی ہے تو بندگی کی طرف واپس پلٹا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کسی زمین کو جب اعزاز دیتا ہے تو اسے دو قسم کے اعزاز میسر آتے ہیں۔ ایک، ان کو آئیڈیالوجی اچھی ملتی ہے،
اور اسلام سے اچھی آئیڈیالوجی کسی کی نہیں ہے۔ اسلام ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور اس سے بہتر، اس کے ساتھ بہتری کیا ہے کہ اسے جغرافیائی اعتبار سے بھی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو وطن عزیز میں، پاکستان میں رہنے والے ہر باسی سے اس وطن کی ہوائیں یہ پکار کے کہتی ہیں، رب تعالیٰ نے فضا بھی تجھے سب سے اچھی عطا فرمائی اور نظریہ بھی تمہیں ہی سب سے اچھا عطا فرمایا۔ ہمارا نظریہ بھی خوبصورت، ہماری فضا بھی خوبصورت۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس نظریے کے بھی محافظ بنے، اور اس کی باؤنڈری، جیوگرافیکل باؤنڈری، اس کے بھی محافظ بنے، اور جو نظریوں کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں ان کی قدر بھی پہچانیں، اور جو باؤنڈری کی حفاظت کرنے والے ادارے افواج پاکستان ہیں، جو ہمارے ملٹری کے ادارے ہیں، جتنے وہ ادارے جو محب وطن ہیں، دن رات اپنی قربان کر کے اس باؤنڈری کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کی بھی محبت اپنے سینوں میں رکھیے، اور ان علماء کی محبت بھی جو اس نظریے کے محافظ ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں اتنی محبت کے ساتھ دین کی بات کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ ان علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ دین میرے آپ کے سینوں میں ڈالا ہوا ہے، لہٰذا ان کی قدر کو جانیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اذا اراد اللہ بقوم خیرا ولی علیہم علماءہم وقضى بینہم علماءہم وجعل المال فی سخایاہم۔ رب تعالیٰ جب کسی قوم پر خوش قسمتیوں کو اور برکتوں کو نازل فرماتا ہے تو وہاں تین کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ان کے صاحب اقتدار وہ صاحب فراست اور تدبر والے لوگ ہوتے ہیں، بردبار لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ان کا فیصلہ، دینی فیصلہ ان کے علماء کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مال دیتا ہے وہاں لوگوں کو خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کس مشکل گھڑی میں ہے۔ آج سے پہلے اگر کوئی آفت آتی تھی تو لوگ لپک کے مدد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بلوچستان اور یہ ہمارے دوسرے علاقہ جات کتنی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں وہ جذبہ آج دوبارہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں اس یوم آزادی پر یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے۔ کتنی بڑی آفت آئی، وہ ہمارے بھائی اس وطن عزیز میں ہماری مدد کے منتظر ہیں، لہٰذا ان کے انتظار کی لاج رکھنی ہے اور ان کی طرف ضرور توجہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے جوڑا تو جوڑنے میں سب سے پہلے یہی ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے اپنی سطح پر ان کے لیے معاونت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر پر ہمیں اپنے بیہیویئر کا جو ریویو کرنا ہے اس میں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس یوم آزادی پر خصوصی طور پر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ اس وطن عزیز کے استحکام اور ترقی میں میری نسل کا یا آنے والی نسل کا، پچھلی نسل کا یا اگلی نسل کا کیا کردار ہے۔ اگر کردار نہیں ہے تو ارادہ فرمائیں کہ اس کے ایک انچ کی حفاظت بھی کریں گے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر ہمیں یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں جن لوگوں کا کردار ہے ان کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کریں۔ ہمیں یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ وطن عزیز پاکستان سیکولرزم یا لبرلزم کے لیے نہیں بلکہ یہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بنا ہے۔ تو اس وطن عزیز پاکستان میں اسلام کے لیے میرا اور آپ کا کتنا کردار ہے، اس کردار کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کم از کم اپنی ذات کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر اسلام کے نظام کو اپلائی کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان پختہ ارادوں کے ساتھ ہم اس وطن عزیز سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، پاکستان، کشمیر، اور یہ بھی ارادہ فرمائیں وہ کشمیری بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔